اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ہماری بات چل رہی تھی تیسرے درس میں اعراب کی اقسام کے متعلق، اور ہم نے کل باقاعدہ بورڈ پر بھی اس بات کو لکھا تھا کہ اعراب کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں۔ اعراب ظاہری ہوتی ہے، اعراب جو ہے وہ مقدر یعنی ظاہری کے مقابلے میں تقدیری کہہ دیجیے، اور تیسری قسم اعراب محلی ہے۔ حالانکہ اس کا اجمال یعنی اس کا خاکہ کل ہم بیان کر چکے ہیں کہ اعراب ظاہری کسے کہتے ہیں، وہ تو آج ہم پڑھ بھی لیے دوبارہ، اور کل ہم نے اعراب تقدیری کے متعلق بھی کہا تھا۔ تقدیر ہونا یعنی مقدر ہونا، یعنی پوشیدہ ہونا، چھپا ہونا۔ تو یہ کیا ہے؟ مقابلے میں کس کے؟ ظاہری کے۔ جس طریقے سے ظاہری میں ہم نے پڑھا کہ اعراب ظاہری میں جو علامت اعراب ہے یعنی فتحہ کسرہ ضمہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں اعراب تقدیری میں کیا ہوتا ہے؟ جو علامت اعراب ہے وہ پوشیدہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، حالانکہ وہاں پہ فتحہ کسرہ ضمہ ہوتا ہے۔ سنیے گا، فتحہ کسرہ ضمہ موجود ہے، پر آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ کل ہم نے وجہ بتائی تھی ظاہر کیوں نہیں کر سکتے، کہا منع من ظہور التعذر، کیوں؟ اس لیے کہ آپ معذور ہیں، آپ بول ہی نہیں سکتے۔ کل ہم نے مثال بھی لکھی تھی، جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ ٹھیک ہے، موسیٰ کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ مرفوع کی علامت ضمہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جاء موسیٰ میں موسیٰ کیا ہے؟ فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت اعراب کیا ہے؟ ضمہ ہے، لیکن آپ موسیٰ کے اوپر ظاہر نہیں کر سکتے۔ ہے کوئی آپ میں سے جو موسیٰ پہ اعراب علامت اعراب یعنی ضمہ کو بول سکے؟ نہیں بول سکتے، اور انشاءاللہ تو آپ معذور ہیں۔ اس طریقے سے کسی کا پیر کٹا ہوا ہو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے کیا یہاں پر موسیٰ کے اوپر معذور ہیں، آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ موبائل چلا رہے ہیں کیا؟ ہاں اچھا، ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی ہے۔ اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ اعراب تقدیری اس اعراب کو کہتے ہیں کہ جس میں جو اعراب ہوا کرتا ہے، جو اثر ہوتی ہے، فتحہ کسرہ ضمہ، یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ مقدر پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ عبارت دیکھیے، کہہ رہے اعراب تقدیری اعرابی کہ بے علتی، سنیے گا، اعراب تقدیری اس اعراب کو کہتے ہیں کہ بے علتی علامت اعراب در آخر کلمہ ظاہر نہیں ہوا، کہ کسی علت کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ علامت اعراب کلمے کے آخر میں ظاہر نہیں ہو پاتا۔ بات انشاءاللہ علت یعنی سبب، موجب، کسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، برخی از اسماعی کے اعراب آنہا تقدیری اس عبارت اندر، اب بعض ایسے اسما کہ جن کا اعراب کیا ہے؟ تقدیری ہے، یعنی ہمیشہ ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہی ہوتا ہے، پوشیدہ ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بتا رہے اسم مقصور، وہ اسم جو کہ مقصور ہوتا ہے، زیادہ اس کی ضرورت نہیں، ابھی ایک کے بعد دیگر سب کی تعریف بھی بتائیں گے، اسم مقصور کسے کہتے ہیں، اسم منقوص کسے کہتے ہیں، بہت انشاءاللہ دیکھیے گا۔ تو کہہ رہے برخی از اسماعی کہ اعراب آنہا تقدیری، بعض ایسے اسما کہ جن کا اعراب کیا ہے؟ تقدیری ہے، یعنی ان کو مقدر اعراب دیا جاتا ہے، ان کے اوپر اعراب جو ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ابھی دو طرح کے ہیں، سنیے گا، اعراب دو طرح کے ہیں اعراب تقدیری، یا تو بعض ایسے اسما ہیں کہ جن میں اعراب مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، فی جمیع الحالات، یعنی تمام حالتوں میں، رفع نصب جر تمام حالتوں میں، اور بعض ایسے اسما ہیں کہ جن میں اعراب جو ہے وہ بعض حالتوں میں ظاہر اور بعض حالتوں میں آشکار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہرحال لکھنے کی چیز ہے۔ دیکھیے اعراب تقدیری، ٹھیک ہے، کی دو قسمیں ہیں۔ تمام حالتوں میں، ٹھیک ہے، بعض، یعنی دیکھیے کیا لکھا میں نے، تاکہ بعض اسما ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ دو طرح کے ہیں. بعض ایسے اسما ہیں کہ جن کا اعراب ہمیشہ مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام حالتوں میں. ان میں سب سے پہلے کیا ہے، اس میں مقصور. ٹھیک ہے، اس میں مقصور تمام حالتوں میں. تمام حالتوں میں یعنی کیا مطلب، رفع، نصب اور جر، تمام حالتوں میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال سن لیجیے. ٹھیک ہے، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. دیکھیے تمام حالتوں میں اعراب کیا ہے، مقدر ہے. جاء موسیٰ میں حالت رفع میں ضمہ کیا ہے، مقدر ہے. ٹھیک ہے، رأیت موسیٰ میں حالت نصب میں فتحہ کیا ہے، مقدر ہے. ٹھیک ہے، جب مررت بموسیٰ میں حالت جر میں کسرہ کیا ہے، مقدر ہے. اب انشاءاللہ یاد رہے گا. اسی طریقے سے اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم جس کے آخر میں یاء متکلم متصل ہو. ٹھیک ہے، وہ اسم جس کے آخر میں یاء متکلم کیا ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے. یہ بھی کیا ہے، تمام حالتوں میں یا بعض حالتوں میں، کہہ رہے ہیں اس میں بھی تمام حالتوں میں کیا ہوتا ہے، اعراب مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال دیکھیے آپ، جاء غلامی. ٹھیک ہے، رأیت غلامی، مررت بے غلامی. محل شاہد اس یہ یا ہے. ٹھیک ہے، تینوں میں. ٹھیک ہے، دیکھیے تمام حالتوں میں کیا ہے، یہاں پر جو رفع، نصب اور جر جو حالت ہے وہ سب کے سب کیا ہے، یہاں پر پوشیدہ ہے، مقدر ہے. ٹھیک ہے، جہاں غلامی میں جہاں فعل ماضی مبنی بر فتح. ٹھیک ہے، غلامی میں غلام فاعل مرفوع. ٹھیک ہے، اور علامت رفع جو ہے کیا ہے، ضمہ ہے. لیکن وہ کیا ہے، وہ یا کی وجہ سے نا، یا چونکہ اپنے ماقبل کیا چاہتی ہے، کسرہ چاہتی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پر مقدر وہ ظاہر نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، مضاف ہے غلام، اور یا جو کیا ہے، مضاف الیہ. تو کیا کہہ رہے ہیں، کہا کہ وہ اسم کے جس کے آخر میں یا متکلم متصل ہوتی ہے، وہ کیا ہے، اس میں بھی اعراب ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. کیونکہ یا اپنے ماقبل ہمیشہ کسرہ چاہتا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غلاموں ہو. سمجھیے میری بات کو، جا فعل ہے وہ اپنے لیے فاعل چاہتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یا کی وجہ سے کیا ہے، ہم غلام پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم غلاموں نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو غلام مضاف اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ. اور انشاءاللہ تو وہ اسم، دیکھیے وہ اسم کہ جس کے آخر میں یا متکلم متصل ہو، کیا ہے، اس میں بھی جو حالتیں جو کہ رفع، نصب، جر، یہ تینوں حالتیں ہیں وہ سب کیا ہیں، وہ مقدر ہوا. تینوں اعراب جو کیا ہے، مقدر ہوا. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے. اس طریقے سے جیسے پہلی مثال میں جہاں غلامی میں غلام فاعل تھا، مرفوع ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے، ضمہ مقدر ہے. اس طریقے سے رأیت غلامی میں غلام کیا ہے، مفعول ہے. ٹھیک ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے، لیکن آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، مقدر ہے. ٹھیک ہے، وہ یا کی وجہ سے. اس طریقے سے مررت غلامی میں با حرف جر ہے، غلامی مجرور. ٹھیک ہے، غلامی مجرور ہے. اب یہاں پر آپ کہیں کہ غلامی میں میم کے نیچے تو کسرہ ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کسرہ اصلی نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ تھوڑی سی ٹف بحث ہے، اس کو نہیں چھیڑیں، اس کے بعد انشاءاللہ کبھی سمجھائیں گے، کبھی موری لائیں گے، اور انشاءاللہ آئے گا ضرور. اور انشاءاللہ فی الحال آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ اسم کے جس کے آخر میں یا متکلم ہو، یا متکلم وہ ہمیشہ، اچھا یا متکلم کسے کہتے ہیں، یعنی یا متکلم یعنی اپنے لیے جو بولا جاتا ہے، غلامی یعنی میرا غلام. اور انشاءاللہ ایک اور حالت ہے، تیسری قسم بتائی تھی کیا، اس میں منقوص، اس میں منقوص. ابھی دیکھیے یہ جمعی حالت ہے، تمام حالتوں میں نہیں ہے. اس میں منقوص کا اعراب پر کیا ہے، حالت نہیں، حالت رفع
رفع اور جر. اس میں کیا ہے؟ مقدر ہے. حالت رفع اور جر میں کیا ہے؟ مقدر ہے. ٹھیک ہے. آپ مثال دیکھیں گے. جاء القاضی یرحمکم اللہ. جاء القاضی. جاء القاضی نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. یہ قاضی کیا ہے؟ جہاں کے لیے فاعل ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر تو قاضی کہہ رہا کیا؟ جہاں فعل ماضی مبنی پر القاضی کیا ہے؟ فاعل مرفوع اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. مقدر ہے کس کے اوپر؟ یا کے اوپر. وہ ظاہر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے یہ اس میں منقوص ہے. اور انشاءاللہ یہ مقصور ہے. یہ اس مقصور ہے. یہ اس منقوص ہے. ابھی پڑھیں گے مقصور و منقوص اس کہتے ہیں. اور انشاءاللہ تو یہ جعل ہے. اور حالت جر میں بھی ٹھیک ہے. مررت بالقاضی. اور انشاءاللہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ آپ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ایک صورت حال ہے. وہ کیا ہے؟ حالت نصب. حالت اس میں یہاں پہ نصب. حالت نصب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ظاہر ہوتا ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ مثال سنیے. رأیت القاضیہ. رأیت القاضیہ. اور انشاءاللہ یہاں پر آپ نے باقاعدہ رأیت مبنی پر سکون. ٹھیک ہے. تا فاعل القاضیہ مفعول به منصوب اور علامت نصب کیا ہے؟ ضمہ جو کہ علامت نصب کیا ہے؟ فتحہ جو کہ ظاہر ہے. اور انشاءاللہ لیکن یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جعل قاضی میں جعل قاضی مبنی فتح القاضی فاعل مرفوع علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ مقدر. ٹھیک ہے. مقدر کیا آپ کو. اس طریقے سے مرفوع بالقاضی میں قاضی کیا ہے؟ مجرور بحرف جر ہے. ٹھیک ہے. اور علامت جر کسرہ آخر میں ظاہر نہیں ہے. اور انشاءاللہ اب جس کو یہ سمجھ میں آیا ہے اسی کو درس سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. کوئی مشکل ہے اس کو سمجھانے میں تو بتائیے. ہے مشکل کوئی؟ کون سا؟ ہاں ہم نے کیا کہا؟ پھر سے اوپر سے بتاتے ہیں. ہم نے کہا اعراب تقدیری کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اعراب تقدیری یہ ہوتا ہے کبھی کبھی تمام حالتوں میں کیا ہے؟ اعراب اس کا مقدر ہوتا ہے. تمام حالتوں میں مطلب کیا ہے؟ تمام صورات حالت رفع نصب اور جر تمام حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو ظاہر کر ہی نہیں سکتے. اس کے دو مورد ہیں. حسب کتاب دو مورد ہیں. ایک کیا ہے؟ اس میں مقصور. اس میں مقصور میں جیسے جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. بہت انشاءاللہ تین حالتیں ہیں. تینوں حالتوں میں نصب جر اور ضم جو کیا ہے؟ ظاہر نہیں ہو. ٹھیک ہے. تینوں حالتوں میں ضمہ فتحہ کسرہ سب مقدر ہے. دوسرا مورد ہم نے کہا وہ اسم کے جس کے آخر میں کیا ہو؟ یا متکلم آ جائے, متصل ہو, آ جائے, ٹھیک ہے, مربوط ہو. اس میں بھی کہتے ہیں کہ تمام حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے. ہاں سب کی مثال جہاں غلامی رہی تو غلامی مرد تو بے غلامی. اس سے کہا کہ اعراب تقدیر تمام حالتوں میں. ایک اور مورد ہے کیا کہ بعض حالتوں میں, ٹھیک ہے, کچھ حالتوں میں کیا ہوتا ہے مقدر اور کچھ حالتوں میں ظاہر. تو جو مقدر ہے کہا کہ اس میں منقوص کی مثال لے لیجیے. اس منقوص حالت رفع اور نصب اور جر میں کیا ہے؟ حالت رفع و جر میں اس کا اعراب جو کیا مقدر ہوتا ہے. ہاں پوشیدہ جاء القاضی مررت بالقاضی. ٹھیک ہے. جاء القاضی میں ضمہ ظاہر نہیں ہوا. مررت بالقاضی میں قاضی مجرور ہے لیکن کسرہ ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. ہاں لیکن حالت نصب میں رأیت القاضیہ, قاضی یہاں پہ مفعول بہ ہے اور یہاں پر قاضیہ آپ ضمہ فتحہ کو ظاہر کر رہے ہیں. بات انشاءاللہ. ہاں اب اس کی ایک وجہ بتا دے رہے ہیں. اور کہیں کہ کیوں یہاں پر ظاہر ہے یہاں پر ظاہر نہیں. تو یہاں پر عرب جو ہیں اپنی زبان میں بولنے میں, کیونکہ سارے قواعد ہیں سمائی ہیں, سنے گئے ہیں ان کو بولتے ہوئے, تو وہ جو ہے ہمیشہ سخت باتوں کو نہیں بولنا چاہتے. تو اگر یہ کہیں نا بولنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, جاء القاضیو رأیت القاضیہ مررت بالقاضیہ بول سکتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا بولنے میں ہم کو سختی محسوس ہو رہی ہے. تو عرب کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ بات کہ جو بولنے میں ان کو زبان پر ثقل محسوس ہو, زبان پر بھاری پن محسوس ہو, وہ اس کو نہیں بولتے. جیسے جاء القاضیو, یہ یوں بولنے کا ہم کو تکلیف ہوتی ہے, ثقل ہے زبان پہ, لہٰذا نہیں بولیں گے. ہم سب صرف جاء القاضی بولیں گے. بتا دو انشاءاللہ, سن رہے ہیں, جاء القاضی بولیں گے. اس طریقے سے حالت جر میں ہم چاہیں تو بول سکتے ہیں مررت بالقاضیہ,
لیکن ہماری زبان پہ ثقیل ہے یہ، لہٰذا ہم نہیں بولیں گے. لیکن فتح کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہلکا ہے بولنے میں. رأیت القاضیہ، تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو بولنے میں مشکل نہیں، لہٰذا ہم اس کو ظاہر کر دیں گے. بات ان شاء اللہ. اب دیکھیے اعراب تقدیری اعرابی کے بعلتی علامت اعراب در آخر کلمہ ظاہر نمی شود. اعراب تقدیری اس اعراب کو کہتے ہیں کہ کسی علت کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے علامت اعراب اس کے آخر میں ظاہر نہ ہو. علامت اعراب کیا ہے آپ بتائیے؟ ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ علامت اعراب آخر میں ظاہر نہیں ہوتی. مطلب کیا؟ اعراب کی جو علامت ہے وہ آخری کلمے پر ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ تو ہم بھی بتا رہے ہیں علامت اعراب ظاہر. تو علامت اعراب سے مراد کیا ہے؟ اینٹ پتھر ہے. ہاں یہ علامت اعراب سے مراد کیا ہے کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ یہ آخر میں ظاہر نہیں ہوتا. حسن تم اس کو یاد رکھنا ہے. یہ جو کہہ رہے کہ علامت اعراب ظاہر نہیں ہوتا مطلب کیا ہے کہ ضمہ، فتحہ، کسرہ آخر میں ظاہر نہیں ہوتا. سارا مطلب ہمارا یہی ہے. آپ دیکھیے جتنی مثالیں بھی دی ہیں کہیں سب میں کیا ہے، ادھر جو تمام حالتوں میں ہے سب میں ضمہ، کسرہ، فتحہ کیا ہے؟ مقدر ہے. بعض حالتوں میں کہیں پر ظاہر ہے کہیں پر مقدر ہے. تو یہ علامت اعراب یعنی اعراب کی علامت، اور وہ کیا ہے؟ فتحہ، ضمہ اور کسرہ. ٹھیک ہے. سنیے برقی از اسماعی کے اعراب آنہا تقدیری سے عبارت ہیں. بعض اسماء کی جن کا اعراب جو کیا ہے مقدر ہے، تقدیری ہے، وہ یہ ہے. سب سے پہلے کہا اسم مقصور، دوسرے اسم منقوص، تیسرے اسم متصل بضمیر متکلم. وہ اسم جو کہ متصل ہو، مربوط ہو کس سے؟ ضمیر متکلم یا سے. ٹھیک ہے. سنیے اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ اسم مقصور اسمی اس کے حرف آخر آن الف مقصورہ باشا. ٹھیک ہے. ہاں اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہو. ٹھیک ہے. الف مقصورہ یعنی چھوٹی والی الف. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم اس کو کیا کھڑی زبر بھی بولتے ہیں. آدھے انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ جس کو ہوتا ہے اس کو اس میں مقصور کہتے ہیں. مثال سنیے صغرا، موسیٰ، عصا. ٹھیک ہے. بات انشاءاللہ. تو یہ ان سب میں کیا ہے اعراب ہمیشہ مقدر ہوگا. ضمہ، فتحہ، کسرہ سب مقدر. اب سنیے اسم مقصور. سنیے گا اسم مقصور در ہر سے حالت اعرابی رفع، نصب و جر دارائے اعراب تقدیری. ہم نے اسی کو سمجھانے کے لیے آپ کو کیا کہہ دیا یہاں پر ہے کہ تمام حالتوں میں، یہ جمیع حالات، کہ اسم مقصور تمام حالتوں میں کیا ہے؟ یعنی رفع، نصب، جر تمام حالتوں میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. دیکھ مثال دے رہے ہیں جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، سمعت من موسیٰ. موسیٰ کا اعراب دیکھیے کیا ہے؟ موسیٰ کہہ رہے ہیں تقدیراً مرفوع ہے. تقدیراً کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اور موسیٰ اس میں رأیت موسیٰ میں تقدیراً منصوب ہے، اور سمعت من موسیٰ میں تقدیراً مجرور ہے. تو اس کا اعراب آپ کیسے کریں گے؟ جاء موسیٰ میں جاء فعل ماضی مبنی بر فتح، موسیٰ فاعل. ٹھیک ہے. فاعل مرفوع، اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ، جو کہ مقدر ہے الف کے اوپر. ٹھیک ہے. موسیٰ میں موسیٰ کا اعراب کیا ہے؟ فاعل مرفوع، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ، جو کہ مقدر ہے الف کے اوپر. بات انشاءاللہ. اس طریقے سے ہر ایک میں کسی میں جمع مقدر ہے، کسی میں فتح مقدر ہے، کسی میں کسرہ. بات انشاءاللہ. اس میں منقوص، اس میں کس کہتے ہیں کہ اسم کے آخر آن یا مدی بھی بھاشا. اس میں منقوص اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں یا مدی موجود ہوا ہے. یا مدی کسے کہتے ہیں؟ یا ماقبل مقصور ہے نا، اس کو یا مدی کہتے ہیں. واو ماقبل مضموم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدی کہتے ہیں، ہے نا. اور فتحہ ماقبل الف، اس کو الف مدی کہا جاتا ہے. تو سنیے اس منقوص کی زید، اس منقوص اس اسم کو کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں یا مدی موجود ہے. مثال الہادی، القاضی. واضح انشاءاللہ. اب سنیے گا، دیکھیے گا، میں نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے نہیں. کہ اس میں منقوص فقط در دو حالت رفعی و جری اعرابش تقدیری. اس میں منقوص کہ فقط دو حالتوں میں رفع اور جر، اس میں کیا ہے؟ اس کا اعراب مقدر. اس لیے ہم نے کیا دیکھا جاء القاضی مررتو بالقاضی. یہاں پر قاضی میں جو یا ہے اس کا آخر، اس کے اوپر ضمہ، اور دوسری والی مثال میں کسرہ ظاہر نہیں ہوا ہے، مقدر ہے.
تو اب اس کا اعراب کریں گے تو کیسے کہیں گے؟ جاء القاضی کا اعراب ایسے کریں گے، جاء فعل ماضی مبنی بالفتح، القاضی فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ مقدر علی الیا. ٹھیک ہے، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے جو کہ مقدر ہے یا کے اوپر. آپ اردو میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں، مشکل نہیں. ٹھیک ہے، مررت بالقاضی میں با حرف جر، القاضی مجرور بے حرف جر، اور علامت جر کسرہ مقدر ہے یا کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے کون سا ہے؟ جاء القاضی، جاء فعل ماضی مبنی بالفتح، القاضی فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ مقدر ہے یا کے اوپر. ٹھیک ہے، بات انشاءاللہ دیکھیے کہ اس میں منقوص فقط در دو حالت رفع و جری اعرابش تقدیر. اس میں منقوص فقط دو حالتوں میں، حالت رفع اور حالت جر میں اس کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے، یعنی پوشیدہ ہوتا ہے. اما در حالت نصبی اعرابش ظاہر ہے. لیکن دیکھیے حالت نصب میں، یہ جو میں نے لکھا ہے حالت نصب میں اس کا اعراب کیا ہے؟ ظاہر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ رأیت القاضیہ، را فعل ماضی مبنی بالسکون، تا فاعل، القاضیہ مفعول منصوب اور علامت نصب فتحہ. یہاں پر آپ مقدر نہیں کہیں گے، فتحہ، فتحہ ظاہر ہے. واضح انشاءاللہ. دیکھیے خود کہہ رہے ہیں جاء الہادی. ٹھیک ہے، جاء فعل ماضی مبنی بالفتح، الہادی کیا ہے؟ فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ مقدر ہے یا کے اوپر. ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے؟ تقدیراً مرفوع است. رأیت الہادی، الہادی کیا ہے؟ ظاہراً منصوب است، چونکہ یہاں پہ ظاہر ہے حالت نصب میں. اور سمیت من الہادی تقدیراً کیا ہے؟ مجرور ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک، اب آئیے تیسری قسم، کہ اسمی کے متصل بضمیر متکلم یا باشد. وہ اسم جو کہ کیا ہو؟ متصل ہو ضمیر متکلم یا سے، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں کیا ہو جائے؟ یا آ جائے. تو غلام، جو میں نے مثال میں دی ہے کیا؟ جاء غلامی. غلام کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ یا متکلم ہے. ایسے کہا غلام یعنی کوئی بھی غلام، لیکن جب کہہ دیا غلامی یعنی میرا غلام. واضح انشاءاللہ. تو یا متکلم آخر میں موجود ہے، تو کہا وہ اسم جس کے آخر میں یا متکلم آ جائے اس کے بھی تمام حالتوں میں، رفع نصب جر تمام حالتوں میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کتابی یعنی میری کتاب، والدی یعنی میرے بابا. ٹھیک ہے، ان اسما سنیے، ان اسمہ در ہر سے حالت رفع نصب جر اعرابش تقدیری. ان اسموں کے بھی، کس کے؟ وہ اسم جس کے آخر میں کیا آ جائے؟ یا متکلم آ جائے. کہ ان اسما کے بھی حالت رفع نصب جر تمام حالتوں میں کیا ہے؟ اعراب مقدر ہوا کرتا ہے. ٹھیک، کس کی طرح؟ اس میں مقصور کی طرح. بات انشاءاللہ. جیسے جاء والدی، رأیت والدی، سمعت من والدی. ترکیب کا طریقہ کیا ہے؟ جاء فعل ماضی مبنی برفتح، والدی کیا ہے؟ اعراب کیا ہوگا؟ والد. ہاں، تو اب اس کو اس طریقے سے لکھیں گے، والد الگ لکھیں گے اور یا الگ لکھیں گے. اعراب کا طریقہ کیا ہوگا؟ اعراب کا طریقہ یہ ہوگا کہ والد مرفوع، فاعل مرفوع اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. واضح انشاءاللہ، جو کہ مقدر ہے. ٹھیک ہے، اب کیوں آپ کہہ سکتے یہ ظاہر نہیں کر سکتے آپ؟ اس لیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یا سے متصل ہو گیا آخر میں. اور یا اپنے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ. آپ یا کے ماقبل ہے کوئی؟ یا کے ماقبل جو ضمہ بول کے دکھائیے. بول سکتے ہیں؟ یا ہو آخر میں اور اس کے پہلے کیا ضمہ، بول کے دکھائیے. نہیں بول سکتے. واضح انشاءاللہ. تو یا ہمیشہ اپنے ماقبل، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں یا مائل بے کسرے مشور. یا جو کیا ہوتا ہے؟ یہ کسرے کی طرف مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فتحہ مائل بے الف مشور. فتحہ کیا ہے؟ مائل بے الف ہوتا ہے، یعنی اس کی رغبت اس کی طرف ہوتی ہے. دیکھیے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاء والدی. اعراب کیا ہوگا؟ جاء فعل ماضی مبنی بالفتح، والدی والد فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ مقدرہ. ٹھیک ہے، وہو مضاف، اور یہ پھر مضاف ہے والد، اور یا کیا ہے؟ مضاف الیہ. واضح انشاءاللہ. ہاں، مضاف الیہ. رأیت والدی کبھی اعراب اس طریقے سے، رأیت فعل و فاعل یعنی را فعل ماضی مبنی للسکون اور تا جو ہے فاعل، والدی والد جو کیا ہے؟ فاعل مفعول بہ منصوب اور علامت نصب کیا ہے؟ فتحہ مقدر. ٹھیک ہے، اور پھر یہ والد کیا ہے؟ مضاف، اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ. اس طریقے سے سمیت من والدی میں بھی اعراب سن لیجئے. سمیت فعل ماضی مبنی علی السکون، تا فاعل، من حرف جر، اور والدی کیا ہے؟ یہ مجرور، والدی مجرور بے حرف جر. ہاں، اور علامت جر جو ہے کیا ہے؟ کسرہ جو کہ مقدر ہے.
سنیے گا، ہاں یہاں پہ بھی کسرہ مقدر ہے، ظاہر نہیں ہے، وہ جو دکھ رہا ہے وہ یا کی مناسبت سے ہے، ورنہ حقیقی جو کسرہ یہاں پر مقدر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ والد مضاف اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ. واضح انشاءاللہ. ترکیب دیکھیے انہوں نے خود کر کے بتائی ہے اور ہم شروع سے کر ہی رہے ہیں، اس لیے سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی. کہ رہے جاء موسیٰ کا اعراب سنیے. جاء فعل ماضی مبنی بر فتح، یہ ہم پچھلے ایک ہفتے سے اس بات کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. موسیٰ کہہ رہے فاعل و تقدیراً مرفوع. موسیٰ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور تقدیراً مرفوع ہے، اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ مقدر، اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے جو کہ مقدر پوشیدہ. ٹھیک ہے، ہو گئی بات. رأیت والدی، اس کا اعراب ترکیب سنیے. رأیت کہہ رہے رأیت فعل ماضی مبنی بر سکون، ٹھیک ہے، اور تا کا اعراب نہیں کیا ہے، تو رعا فعل ماضی مبنی بر سکون، تا جو ہے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اور والد مفعول و تقدیر منصوب علامت نصب بیان فتح مقدرہ. یہ اصل محل شاہد کو بتانا چاہ رہے ہیں، پورا اعراب نہیں کیا ہے. والد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مفعول ہے، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. علامت نصب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں علامت نصب مقدر ہے. واضح انشاءاللہ. جی. اور پھر یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ پورا اعراب یہ ہوگا کہ والد مضاف اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اس طرح سمیت من الہادی سمیتوں کا اعراب کہہ رہے ہیں فعل ماضی مبنی بر سکون من حرف جار، ہادی اسم منقوص و تقدیر مجرور و علامت جر بیان کسر مقدر. ٹھیک ہے، کہ ہادی کیا ہے؟ اسم منقوص ہے، تقدیر مجرور ہے، اور علامت جر جو ہے کسرہ ہے جو کہ مقدر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. ایک آخری بات سنیے، کہہ رہے اعراب محلی. اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا 3 قسمیں ہیں اعراب کی: اعراب ظاہری، اعراب تقدیری، اعراب محلی. بہت آسان سی بات ہے. اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ کہا اسم مبنی. اسم مبنی اگر اس میں، ہم نے کل بتایا تھا، اسم مبنی اگر اس میں مورب کی جگہ پہ آ جائے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے. ٹھیک، دیکھیے اعراب کلمہ مبنی کے در محل اسم موربی قرار دیا جائے. اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ اعراب محلی کلمہ مبنی کے اعراب کو کہتے ہیں، اس کلمہ مبنی کے اعراب کو کہ جو کلمہ مورب کی جگہ پر آ جائے. ہونا تو چاہیے تھا کوئی کلمہ مورب، اس کی جگہ پر یہ کلمہ مبنی آ گیا، جس کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اعراب دیتے ہیں، لیکن اعراب محلی ہوتا ہے. اعراب کلمہ مبنی، اعراب محلی کلمہ مبنی کے اعراب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کون سے کلمہ مبنی کو؟ کہ در محل اسم موربی قرار گرفت ہے، جو اسم مورب کی جگہ پر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ: جو اسم مورب کی جگہ پر آ جائے، ٹھیک ہے، وہ اسم مبنی جو کسی اسم مورب، وہ اسم مبنی جو کہ کسی اسم مورب کی جگہ پر آ جائے، اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب محلی کہلاتا ہے. ٹھیک. جیسے جاء ھذا، سنیے، جاء ھذا، جاء فعل ماضی مبنی بر فتح، ھذا کیا ہے؟ اسم مبنی فاعل اور محلاً مرفوع. ٹھیک ہے. رأیت ھذا، رأیت فعل ماضی مبنی بر سکون، تا فاعل، اور ھذا کا اعراب کیا ہے؟ اسم مبنی مفعول اور محلاً منصوب. ٹھیک ہے. سمیت من ھذا، سمیت فعل و فاعل، من حرف جر، اور ھذا اسم مبنی محلاً مجرور. مفعول. ٹھیک ہے. واضح انشاءاللہ درس. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.